صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ صفر المظفر کا چاند دکھتا ہے ویسے ہی جو جاہل ہیں وہ اپنی جہالت کی انتہا پر فائز ہو جاتے ہیں اور امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جو صفر المظفر کا مہینہ ہے وہ ایک بدشگونی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں اور دوسروں کو دماغ میں بھی یہ فطور ڈالتے ہیں، جبکہ اس ماہ برکت کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس سے وہ کبھی بھی آشنا نہیں ہوئے اور نہ کبھی انہوں نے جانا۔ تو اسی کے جواب میں ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مخاطب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا کیا جاتا ہے۔ تو صفر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اقوال تو خیر بہت سارے ہیں کہ صفر کا مہینہ یہ صفر کیوں کہلاتا ہے، لیکن جو سب سے بہترین قول مجھے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب جو ہیں صفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر جو تھے وہ خالی ہو جاتے تھے۔ تو خالی ہونا جو ہوتا ہے اس کو خالی ہونے کو عربی میں کہتے ہیں سفر۔ تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے تو سفر المکان یا وغیرہ وہ کہہ دیتے تھے، اس لیے اس کا نام صفر المظفر ہی رہا۔ اور صفر المظفر جو تھا اس کا میننگ جو ہے وہ ہے کامیابی والا، اور صفر کا مہینہ ہوتا ہے خالی۔ تو جب اسلام آ گیا تو اس سفر کا جو خالی مہینہ تھا اس کو جو نام دیا گیا وہ صفر المظفر دیا گیا، جس کا مطلب ہے کامیابی والا، یا اس کو صفر الخیر بھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب تھا بھلائی والا۔ اب یہ بات جاننے کی ہے کہ یہ اہل عرب کا جو معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ جنگ وغیرہ کرتے رہتے تھے اور ایک ٹائم بہ ٹائم جو باندھا کرتے تھے اس کی بھی وہ خلاف ورزی کرا کرتے تھے، اور خود کے بنائے ہوئے ٹائم کی خلاف ورزی کر کے وہ جنگ جب مرضی ہوتی جب کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 855 ہجری اپنی کتاب شرح صحیح بخاری جو ہے عمدۃ القاری کتاب الحج میں حدیث نمبر 1564 کے تحت فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ صفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات میں رخا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ صفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اچھا، اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ صفر المظفر کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کہ سفر کچھ نہیں، لا سفر۔ اچھا، یہ حدیث شریف بخاری میں 5707 نمبر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں۔ تو اس کی حدیث کی شرح میں محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1052 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ عوام اسے یعنی کہ سفر کے مہینے کو بلاؤ حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 664 پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔
اس کے بعد صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی کہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بہار شریعت حصہ 16 جلد 3 صفحہ نمبر 659 پہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اس قسم کے نظریات جو ہیں وہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی ہمیں سوچنی چاہیے۔ اس کے بعد روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں جو کہ اس بات کی اصل نچوڑ ہے کہ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ تفسیر روح البیان سورۃ توبہ کی آیت کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 428 پہ کہ در حقیقت اصل نحوست جو ہے وہ گناہوں میں ہے، تو ہمیں گناہوں سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر آپ گناہ کوئی سے بھی مہینے میں کرتے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں۔ آپ کے اندر نحوست جب آئے گی جب آپ گناہوں میں رہیں گے، جب آپ بدعقیدوں سے رشتہ رکھیں گے، جب آپ بد مذہبوں سے رشتے رکھیں گے، ان کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گھر کے معاملات کریں گے، ان سے صلح رحمی کریں گے، تو آپ کے اندر نحوست پیدا ہوگی۔ آپ کی نحوست جو ہے وہ آپ کسی اللہ کے بنائے ہوئے مہینے پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ نحوست آپ نے اپنے اعمال سے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، تو اپنے اعمال کو درست کریے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی بھی مہینے کو یا کسی بھی دن کو منحوس خیال کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں جو کہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منحوس سمجھا جاتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ 13 تیزی وغیرہ یہ سب جو باتیں ہیں، جو آخری بدھ کے بارے میں فلانا ڈھمکانا پتہ نہیں کون کون سی چیزیں عوام نے اس دنیا میں ڈال دی ہیں، اہل اسلام کی دنیا میں یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ ایسی کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے تفہیم المسائل میں، فتاوی بحر العلوم میں، وقار الفتاوی میں، فتویٰ یوروپ میں، ماہنامہ اشرفیہ میں، فتویٰ بدر العلا میں، فتویٰ شارع بخاری میں، فتویٰ بریلی شریف میں، فتویٰ مفتی اعظم راجستھان میں، ماہنامہ سنی دنیا میں، ماہ سفر کے متعلق غلط فہمی کے اس میں، اور تفہیم المسائل بہار شریعت، اس کے ساتھ ساتھ عرفان شریعت میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد فتویٰ خلیلیہ میں بھی اس بات کا موجود ہے، یہ آپ سب جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔